ویڈیو دیکھنے والوں کو میرا السلام، میں ہوں سہیل بلوچ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کب ہونے جا رہے ہیں، کیا معاملات طے پائے ہیں؟ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے حوالے سے بڑی اور اہم خبر آ گئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کو ایک پیج پر لانے کے لیے پھر سے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکی جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو وقت ہے وہ مقرر ہو چکا ہے اور ایران امریکہ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور ایران کے مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ واحد پاکستان کے حکمران ہیں جو اپنی عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ باقی دیگر ممالک میں آپ دیکھیں تو ہر صورتحال میں عوام پر جو ہے وہ بوجھ ڈالنے کی بجائے ان کو ریلیف دیتی ہیں۔ ان خبروں کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر دیجئے گا۔ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو ہیں وہ اگلے ہفتے ہونے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی خبر پھر سے آ گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ آئندہ ہفتے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہونے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے جو تجویز بھجوائی گئی تھی اس کا جواب جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ جلد وہ جواب جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا جائے گا اور اسی دوران پھر دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پہلا دور جو مذاکرات کا ہوا 21 گھنٹے تک وہ جاری رہا۔ 21 گھنٹوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حل ہونے کی طرف گامزن تھی کہ اچانک سے ابنائے ہرمز اور جوہری ہتھیار کے حوالے سے وہ معاملات رک گئے۔ لیکن اب پھر اچھی خبر آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ بہت سارے مطالبات پر حامی بھر لی گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنے مطالبات بھی ساتھ اسی طرح سے امریکہ کو جو ہے وہ بھجوائے جا رہے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے جو مطالبات جائز ہیں وہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اس پر ہمیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ ناجائز اور جو حد سے زیادہ مطالبات ہیں ان پر جو ہے وہ ہماری بات چیت جاری رہے گی، لیکن ہمارا واضح دو ٹوک یہ فیصلہ ہے کہ جوہری ہتھیار ہم کبھی بھی کل نہیں کریں گے، جوہری ہتھیاروں کو کبھی بھی ہم تلف نہیں کریں گے، جوہری ہتھیار بنانے کے حوالے سے ہم کبھی بھی نہیں روکیں گے۔ یہ ایران کی جانب سے پھر سے دو ٹوک کہہ دیا گیا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ مذاکرات ہونا بہت ضروری ہے دنیا کے لیے، عالمی معیشت کے لیے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں معیشت بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، عوام کے لیے بہتری لانے کے لیے یہ مذاکرات ہونا انتہائی بہت ضروری ہے۔ یقیناً یہ آپ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے اور اب تو ہر پاکستانی جو شخص ہے وہ اس خبر کو سننے کے لیے بےتاب ہے کہ یہ مذاکرات ہوں اور اس کے بعد جو معمولات زندگی ہے پاکستان کے اندر وہ بھی رواں دواں ہو اور جو پیٹرولیم مصنوعات کے ہر روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا تسلسل جو ہے وہ بھی رک جائے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے روزگار، کاروبار چلنا شروع ہو جائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کام جو ہے وہ اس وجہ سے رکا ہوا ہے، مالی حالات جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، توانائی کے جو حالات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اب اس کوشش میں پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے اور ابھی اچھی خبر یہ آئی ہے کہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے، لیکن اب اس پر بھی مذاکرات کا جو دوسرا دور شروع ہونا ہے جو ایران کی جانب سے امریکہ کو شرائط انہوں نے ارسال کی ہیں اس پر امریکہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گا اور پھر اگر امریکہ مان جاتا ہے، ایران مان جاتا ہے تو پھر مذاکرات کا جو دور ہے وہ اسلام آباد میں دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ اور اب جو مذاکرات کا دور ہونا ہے اس میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کامیاب ہونے ہیں، اب ذرا سی بھی گنجائش نہیں بچی کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ کیونکہ ایران اور امریکہ نے اب مذاکرات شروع اس کنڈیشن میں کرنے ہیں کہ جب دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کی طالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے گا، تو پھر یہ دوسرے مذاکرات کا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ یہ آئیں گے مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے پھر طے کریں گے، بلکہ پہلے سے ذہن بنا کر آئیں گے، ایک دوسرے کے جو مطالبات ہیں، جو شرائط ہیں ان کو تسلیم کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچیں گے اور اسلام آباد میں یہ پھر سے مذاکرات کا دور شروع ہوگا۔
تو اچھی خبر ہے اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے پھر جو ہے وہ ایران کو دھمکی لگائی گئی ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ابنائے ہرمز پر ہم جو ہیں وہ کارروائی کریں گے اور اسی طرح سے حالات پھر خراب ہو جائیں گے۔ آلریڈی امریکہ اور ایران کے ابنائے ہرمز پر جو کشیدگی ہے وہ جاری ہے، جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں، تو لہٰذا اسی تناظر میں ایک طرف مذاکرات کے لیے شرائط پر ایک دوسرے کو تجویز بھجوائی جا رہی ہیں اور ایکسیپٹ کرنے کا عمل جو ہے وہ قریب ہوتا ہے، تو یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایران نے دو ٹوک واضح دوبارہ سے کہہ دیا ہے کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں کسی صورت بھی لالچ کے سامنے، اور ہمارے جو پہلے دن سے مطالبات تھے وہ آج بھی وہی ہمارے مطالبات ہیں اور اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اب امریکہ کو اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اتنے پریشان ہیں کہ عوام کی اب چیخیں نکلنا شروع ہو چکی ہیں۔ گزارا کیسے ہوگا، زندگی کیسے بسر ہوگی، یہ شاید حکمرانوں کو تو نہیں پتہ، شاید ان مفادات کے ٹولے کو تو نہیں علم ہے، لیکن عام آدمی، غریب آدمی سے پوچھیں، زندگی میں مشکل حالات پیدا ہو چکے ہیں اور اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے اور جو موجودہ حکمران ہے، پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں، مریم نواز ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، حمزہ شہباز ہوں، ان کے جو پرانے کلپ ہیں جب یہ اقتدار میں نہیں تھے، اپوزیشن میں جب تھے، تو ان کی بہت زیادہ بڑکیں تھی، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ یہاں تک حمزہ شہباز نے کہہ دیا کہ اللہ اس کا حساب لے گا حکمرانوں سے، اور ان حالات میں اس وقت میں 2 روپے یا 4 روپے سے زیادہ اضافہ نہیں ہوا تھا جب یہ حمزہ شہباز کی جانب سے بیان دیا گیا، اور وہ کلپ اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، مریم نواز جلسے کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں ان کا دل روتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ قیمتیں جو بڑھی ہیں اس پر شہباز شریف کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ساری وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں، اور سوشل میڈیا میں یہ وائرل ہونے کے باوجود کچھ ایسا مفاد پرست ٹولہ ہے جو مہنگائی کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر مہنگائی کی بات نہیں ہو رہی، اشتہارات جو ہیں اس کی بھرمار ہے، اور اشتہارات کی بھرمار ہونے کے باوجود میڈیا مالکان ابھی بھی خوش نہیں ہیں۔ عوام کی جو ترجمانی کرنے والا پاکستان کا میڈیا ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ خاموش ہے۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن پر آپ کو کہیں بھی مہنگائی کی بات نہیں نظر آئے گی۔ بہرحال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اگر وزیر اعظم ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے، اس کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وزراء ہیں ان کو بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام کے پیسے سے، عوام کے پیسے کا پیٹرول جو ہے وہ ان کی گاڑیوں میں ڈلتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے جو مشیر ہیں، جو ان کے دیگر ایڈوائزر ہیں، ان کو بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ پیٹرول عوام کی جیب سے نکل کر ان کی گاڑیوں میں جاتا ہے۔ اسی طرح سے وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کو بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی گاڑیوں میں بھی پیٹرول عوام کے پیسے سے ڈلتا ہے، اور یہ عوام اتنی لاچار ہے، اتنی مجبور ہے، اتنی پریشان ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر حکومت 1000 روپے لیٹر بھی کر دے تو یہ پھر بھی پیٹرول ڈلوائیں گے، لیکن اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے میں جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ ٹیکسیز ہیں۔ جو ٹیکسیز ہیں وہ عام آدمی ایک پین سے لے کر عوام اشیاء ضروریہ کی تمام چیزوں پر جو ہے وہ ٹیکس ادا کر رہی ہیں، پھر بھی خزانے کا کچھ نہیں بھرتا۔ ریزن یہ ہے کہ حکمران جو ہیں ان کی غلط پالیسیاں ہیں، اور حکمران یہ شاید نہیں چاہتے کہ جو عوام ہے وہ سکون سے جیے، وہ شاید یہ نہیں چاہتے کہ عوام جو ہے ان کو روزگار ملے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ عوام جو ہے وہ خوشحال ہو۔ چند جو حکومتی پروجیکٹ ہوتے ہیں ان سے نہ تو عوام کا پیٹ بھرتا ہے، نہ خوشحالی آتی ہے، نہ ان سے عوام خوش ہوتی ہے، نہ اس کا ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام تک پہنچتا ہے۔ 25 کروڑ عوام میں سے آپ اگر 10 لاکھ یا 50 لاکھ لوگوں کو ہلکا سا ریلیف دے دیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں مفاد پرست ٹولے کی بات کروں گا۔ مفاد پرست ٹولہ جو ہے ان کی جیبوں میں تنخواہیں جا رہی ہیں، ان کو مراحت مل رہی ہیں، ان کو فائدہ مل رہا ہے حکومت سے، تو وہ خاموش ہیں۔ وہ اپنے ضمیر کے سامنے بھی لاجواب ہیں، وہ اپنے ضمیر کے سامنے بھی خاموش ہیں۔
کہ ہم نے نہیں بولنا، کیونکہ صاف ظاہر ہے ان کو مراحت مل رہی ہیں، ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کو حکومت سے مالی فوائد مل رہے ہیں۔ جن کو مالی فوائد ملتی ہیں وہ کبھی بھی آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ جو مالی فوائد حاصل کرنے والا سلسلہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ ضمیر کو بھی فروخت کر دیتا ہے اور اس ملک کے آئین، قانون، جمہوریت سب کو فروخت کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کا ضمیر اسی طرح سے فروخت ہوتا رہا تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ریزن یہ ہے کہ جب ہر باشعور آدمی، ہر باشعور پاکستانی اگر اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دے، احتجاج کرنا شروع کر دے، تو پھر حکمران مجبور ہو جاتی ہیں قیمتیں کم کرنے پر۔ آپ آزاد کشمیر کا ایک واقعہ دیکھیں جو کہ گزشتہ سال سامنے آیا۔ کشمیر کے اندر اتنا احتجاج ہوئی، حالانکہ وہاں پر اموات بھی ہوئی اور طاقت کا فل استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود عوام نے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ عوام ہی ملک ہے، عوام ہی حکمران ہے، عوام ہی سب کچھ ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جس کو فائدہ مل جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، جس کو فائدہ مل جاتا ہے وہ خود کو فروخت کر دیتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ بڑی سخت باتیں ہیں، سخت لہجہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ حقیقت کو کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ مفاد کے لیے بک جاتی ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ شاید لوگوں کو اس بات کا ادراک نہ ہو، اور یہ آپ کو ادراک کرنا ہوگا۔ اس کا ادراک آپ کو ہوگا تو پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ بہرحال عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں، عوام پس چکی ہے، مہنگائی کی چکی میں عوام پس چکی ہے۔ ہر طرف مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، ہر طرف چیزیں لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ جو ہیں اب 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی تنگ ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ جرائم کی شرح اسی لیے بڑھتی ہی جا رہی ہے کیونکہ مہنگائی کا گراف نیچے نہیں آ رہا۔ ابھی تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے حکومتی صورتحال، جب یہ حکومت چلی جائے گی، ویسے تو اب اس طرح کا کوئی چانس لگ نہیں رہا کیونکہ اپوزیشن میں کوئی ہے نہیں۔ ایک ہی جماعت تھی جس کا نام تھا پی ٹی آئی، ان کو تو فی الحال دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور اپوزیشن کون کرے گی؟ پیپلز پارٹی کرے گی۔ پیپلز پارٹی خود مل کر جو ہے وہ کھا رہی ہے، ایم کیو ایم خود مل کر کھا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ فی الحال جو ہے وہ ڈرے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اپوزیشن کے لوگ حکومت پر پریشر ڈالتے تھے، احتجاج کرتے تھے، جس کی وجہ سے حکومت کہیں نہ کہیں جو اپنے ٹیکسز ہیں کو کم کرتی تھی، جو مہنگائی کا بوجھ تھا اس میں کہیں نہ کہیں کمپٹیشن میں آ کر، مقابلے بازی میں آ کر وہ عوام کو ریلیف فراہم کرتی تھی۔ لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عوام پر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ خاموشی سے اس بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں۔ مجبوری میں پٹرول بھی ڈال رہے ہیں، مجبوری میں چیزیں بھی خریدی جا رہی ہیں، پیسہ ہے نہیں ہے، حالات کیسی ہیں یہ حکمرانوں کو شاید علم نہیں ہے۔ جہاں تک کفایت شعری کی بات ہے، آج بھی پاکستان کے اندر پروٹوکول اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ آج بھی پروٹوکول کی گاڑیوں میں پیٹرول قومی خزانے سے دھڑ دھڑ دلوایا جا رہا ہے۔ آج بھی بیوروکریسی جو ہے وہ پیٹرول کے مزے لے رہی ہے۔ آج بھی حکمران جو ہے وہ عوام کے پیسے کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ پریشان ہیں تو عوام ہیں۔ بہرحال پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے رہو۔ پاکستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے۔ سہیل بلوچ کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔